آپ لوگوں کو بارہا یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کیا چیزیں ضروری ہیں، کن چیزوں کا کرنا ضروری ہے اور کن چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ میں نے اپنے پچھلے درس میں تقویٰ کے سلسلے میں بتایا تھا، اور آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی برائی اور ایک ایسی بیماری جو آج ہمارے اندر ہر کسی کے اندر تقریباً پائی جاتی ہے اور ہم اس کو برائی تصور بھی نہیں کرتے۔ دیکھیے، ایک وہ برائی کا جو سرزد ہوتا ہے، برائی جو ہوتی ہے جس سے وہ زبان ہے، یعنی کہ زبان کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، کلاسوں میں بیٹھے رہتے ہیں تو اپنے ساتھی کی غیبت کرتے ہیں، راستے پہ چلتے رہتے ہیں تو اپنے ساتھی کی غیبت کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، اپنے دوستوں کی غیبت کرتے ہیں، اور ہمیں ذرہ برابر بھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بھائی کی غیبت کر رہے ہیں، اس کے سلسلے میں کچھ برا بھلا بول رہے ہیں، ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا۔ عزیز بچوں اور بچیوں، یاد رکھو کہ زبان یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنا جنت بھی بنا سکتے ہیں، اور زبان ہی کے ذریعے سے آپ جہنم، اپنا ٹھکانہ جہنم بھی بنا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو مجھے دو زبانوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی کہ شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو اگر آپ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ اپنا ٹھکانہ جنت بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، اپنی زبانوں کے ذریعے سے گالی دیتے، اپنے ساتھی کو گالی دیتے ہیں، اپنے ساتھی کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، اور نہ جانے بہت سی بری باتیں اس کے سلسلے میں کرتے ہیں، تو یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے بچوں، کہ کل قیامت کے دن جو ہے آپ اپنی زبان کے ذریعے سے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں گے۔ اور یہ یاد رکھو کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ زبان کے ذریعے سے بہت ہی گہرا زخم لگتا ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ تلوار سے بھی تیز ہوتا ہے۔ زبان کا زخم بھر جاتا ہے، نہیں بھرتا، تلوار کا جو زخم ہوتا ہے وہ لگتا ہے تو وہ بھر جاتا ہے، لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا زخم نہیں بھرتا، وہ دل پر گہرے اثرات پیدا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیش کے لیے رہ جاتے ہیں۔ تو اپنی زبانوں کی حفاظت کیجیے کل قیامت کے دن، تاکہ آپ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ آپ نے فلاں کو برا بھلا کہا تھا اور آپ کو اس کے پاداش میں آپ کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ تو اپنی زبانوں کی جتنا ہو سکے اتنا حفاظت کیجیے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے راستے میں ہمیں جس طریقے سے تقویٰ اختیار کرنا ہے، اچھائیاں کرنی ہے، اسی طریقے سے ہمیں برے کاموں سے بھی بچنا ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے، ہمیں اپنے استاد کا ادب و احترام کرنا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اگر آپ اپنے استاد کا ادب و احترام نہیں کر سکتے، ان کی عزت نہیں کر سکتے، تو آپ ان کی بے عزتی بھی نہ کرو، ان کے ساتھ ایسی چیزیں نہ کرو جو ان کے دل میں تکلیف پہنچائے، ان کو برا اثر ان کے دل میں ہو، ایسی چیز نہ کرو، کیونکہ یہ استاد آپ کے مستقبل کو سنوارتے ہیں۔ اگر آج آپ نے استاد کے دل کو دکھایا تو یاد رکھو کہ یہ دل کے دکھانے کی وجہ سے یقین مانو کہ استاد کے دل سے بددعا تو نہیں نکلے گی، لیکن پھر بھی آپ جو ہے استاد کے دل کو دکھانے کی وجہ سے آپ کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے، اور یہ دل ہم زبانوں کے ذریعے سے دکھاتے ہیں، اپنی حرکتوں کے ذریعے سے دکھاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اساتذہ کرام دیکھتے ہیں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایسا نہیں لگے کہ ہمارے اوپر کوئی حاوی ہے، مسلط ہے، بار بار ہم کو بول رہا ہے، ٹوک رہا ہے، اور آپ اس سے پریشان ہو جائیں۔ آپ کی بہت ساری باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں تاکہ آپ وہ آئندہ اس غلطی کو سدھار لیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ اساتذہ کرام کو آپ کی حرکتوں کے بارے میں معلوم نہیں اور آپ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اساتذہ کرام کو بلکہ اور بھی زیادہ پریشان کرنے لگتے ہیں اور حد سے زیادہ آپ گزر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک بار غلطی کر دیے ہیں, آپ کو احساس ہو جانا چاہیے ہم سے غلطی ہو گئی ہے, دوبارہ ہم سے نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے ساتھیوں کی, اپنے بھائیوں کی غیبت بالکل نہیں کرنی ہے, کیونکہ یہ غیبت ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ ارے مردے بھائی کا گوشت تو چھوڑو, آپ ایسے جانور یا پھر ایسے حلال جانور کا بھی گوشت کھانا پسند نہیں کریں گے جس کا گوشت آپ ہمیشہ کھاتے ہیں لیکن وہ مر گیا ہے اور آپ اس کا گوشت کھانا نہیں پسند کریں گے, تو اپنے مردے بھائی کا گوشت تو دور کی بات ہے. تو آج ہم کلاسوں میں بیٹھ کر اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں, مردے بھائی کا. راستوں پہ چلتے ہوئے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں, بازاروں چوکوں میں بیٹھے ہوئے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں, اور ہمیں ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس گناہ میں, اس قبیح فعل میں ملوث ہیں. تو اس برائی سے بچیے, کیونکہ یہ بہت ہی, ہم اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں, بہت چھوٹا سمجھتے ہیں, لیکن اس کی خطرناکیاں بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا, وہ معراج پر گئے تو کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے ناخن سے, جن کے ناخن تانبے کے تھے, بڑے بڑے ناخن تھے, اپنے ناخن سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے, اپنے جسم کو نوچ رہے تھے اور نوچ نوچ کے اپنے جسم کو لہولہان کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دردناک منظر دیکھا تو پریشان ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کون لوگ ہیں, آخر ان کی درگتی ایسے کیسے بنی ہے, کیوں اپنے آپ کو اس طریقے سے پریشان کر رہے ہیں, اپنے آپ کو اس طریقے سے زخمی کر رہے ہیں. تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے, یعنی کہ غیبت کرتے تھے. تو میرے بھائیوں, میرے بچوں, میرے بچیوں, ان چیزوں سے بچو, کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں اور اپنے زبانوں کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, کسی کی غیبت نہ کریں, کسی کی چغلخوری نہ کریں, تاکہ ہم آخرت کے دن کامیاب ہو سکیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام آمین.